آپ سب کو جشن آزادی مبارک، 14 اگست مبارک. اور پہلے میں معذرت کرنا چاہتا ہوں اگر تو آپ تھمبنیل سے کلک بیٹ ہو کر آ چکے ہیں. واز پاکستان مسٹیک؟ نہیں، دیکھیں، ہم 1947 ڈسکس کرتے ہیں، پارٹیشن ڈسکس کرتے ہیں، پاکستان موومنٹ ڈسکس کرتے ہیں. اس پہ ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کرٹیکل آئی لی جائے، ایک ایکیڈیمک ڈسکورس کیا جائے، دیکھا جائے کیا صحیح ہوا، کیا غلط ہوا. اس کو جو لوگ یہ مطلب لے لیتے ہیں اس سے کہ اب اس کو انڈو کر دو، اب پاکستان کے وجود کو مٹا دو. دیکھیں، پاکستان ایک ریالٹی ہے، پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے. اب انڈو والا سین اب ختم ہو چکا ہے. ابھی بھی جب تھوڑے سے جنگ کے فائر ورکس چنگاریاں جلی تھیں تو وہ لو پھر غوری آیا ہو گیا تھا. تو پاکستان از اے ریالٹی. دیکھیں، ہر بات پر یوں نہ ڈر جایا کریں کہ پھر ملک ٹوٹ جائے گا. وہ ایک ایکسٹریم چیز ہے جو تاریخ میں اور ملکوں کے ساتھ ہوئی ہے، بٹ وہ ایک فائنل ڈیسٹینیشن ٹائپ چیز ہے. لوگ اگر اپنے حق مانگتے ہیں، لوگ اگر آزادی مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ یقیناً ملک کے دشمن ہیں یا وہ بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی تو وہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. تو اسی لیے آج کی ویڈیو میں چاہ رہا تھا کہ اگر ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کیا ہم واقعی آزاد ہیں، تو تھوڑا معائنہ لیا جائے، تھوڑا جائزہ لیا جائے کہ پاکستان جو تخلیق ہوا، پہلے تو جو ارادہ تھا 1940 میں جب کہا گیا کہ بھائی انڈیپینڈنٹ اور کانسٹیٹوئنٹ اسٹیٹس ہوں گے، تو لوگوں کے ذہن میں بھی، یا کم از کم جو لوگوں کے نمائندے تھے ان کے ذہن میں پاکستان کا جو نقشہ تھا وہ ایسا تھا کہ جس طرح جو کانسٹیٹوئنٹ اسٹیٹس ہیں جو پاکستان بنائیں گے مل کر، ان میں ریلیٹو سوورینٹی ہوگی، ریلیٹو اٹانومی ہوگی. یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی اسٹیٹ سوورینٹی ہوتی ہے، اسٹیٹ اٹانومی ہوتی ہے. آپ ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں جائیں گے تو منیمم ویج بھی الگ ہوگی، ٹیکسیشن بھی الگ ہوگی، کئی لاز بھی الگ ہوں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ ملک ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح کا خواب پاکستان کا دیکھا گیا تھا، اور اسی پاکستان کے آئیڈیا پر لوگوں کو کنونس کیا گیا تھا، ایٹ لیسٹ اسٹیک ہولڈرز کو، ایٹ لیسٹ پبلک ریپرزنٹیٹیوز کو. لیکن جو پاکستان بنا، اچھا دیکھیں، مسلم لیگ جو تھی، جو موومنٹ چلی پاکستان کی، وہ بھی اس طرح سے ماس موومنٹ نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. وہ مینلی جو کہا جاتا ہے کہ ابھی پاکستان واز نیگوشیٹڈ، تو وہ مینلی جو ہے ایک ایلیٹ سرکلز میں، نہرو، جناح، ماؤنٹ بیٹن، ادھر نیگوسیشنز چل رہی تھی. ماس موومنٹ نہیں کہہ سکتے. مے بی جو انڈین موومنٹ تھی، انڈین موومنٹ فار انڈیپینڈنس تھی، اس کو آپ ماس موومنٹ کہہ سکتے ہیں. میرے خیال سے ہم جب تاریخ بتاتے ہیں یا پاکستان بننے کی کہانی بتاتے ہیں، ہم بچوں کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہ کرتے ہیں کہ ہم برٹش کو انیمی نہیں بناتے. دشمن جو ہے اصل، وہ برٹش کالونائزرز ہیں، ان سے آزادی لینی تھی، ہندو نہیں تھے. ہم نے جو وہ ہندو دشمن بنا دیا ہے اور بولا ہے ہندوؤں سے ہم نے آزادی لی ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے تاریخ کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. اور جو ذہن سازی بچوں کی ہے وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس کے نقصانات پھر یہ ہوتے ہیں کہ ابھی جب جنگ بھی ہوئی، جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے انٹلیکچوئلز بھی کہتے ہیں، وہ بھی ٹی وی پر آ کر اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ بھئی ہم لونڈیاں رکھیں گے، اب یہ تو گائے موتر پینے والے ہیں. جس طرح سب انڈین جو ہیں وہ ہندو ہیں، سب پاکستانی جو ہیں وہ مسلم ہیں. اور آپ کا مذہب بھی یہ ہرگز آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی اور کے مذہب کا مذاق اڑائیں. تو ایون بائی اسلام اسٹینڈرڈز سیئنگ تھنگز لائک دس از ان ایکسیپٹیبل. لیکن کیونکہ وہ بچے پاک اسٹڈیز گھول کے پی کر بڑے ہوئے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ ہندو تو ہمارے دشمن ہیں، ہندو کبھی ہمیں نہیں زندہ رہنے دیں گے، ہندوؤں سے ہی ہمیں آزادی لے کر پاکستان بنانا تھا، مجھے لگتا ہے وہ غلط سکھایا گیا ہے. اسی لیے لوگ کالونائزیشن کی تعریفیں بھی کرتے ہیں کہ گورے اچھے تھے، ٹرینیں ٹائم پہ چلتی. نہیں، گورے سب سے برے تھے، انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا. ریگارڈلیس مسلم لیگ پہ تو ہم نے بہت گفتگو کی ہے، پاکستان موومنٹ سے پہلے بھی ہم نے بہت گفتگو کی ہے. مسلم لیگ یا مسلم لیگ کے لیڈرز کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو، یہ بات سے تو کوئی نہیں ڈینائی کر سکتا نا کہ ایک دفعہ جب پاکستان بن گیا، اسپیشلی جب قائد اعظم اور لیاقت علی خان، قائد اعظم ڈائیڈ، لیاقت علی خان واز مرڈرڈ، اس کے بعد تو بہت ہی سینٹرلائزیشن آف پاور ہوئی. تو یہ جو ایک بیوروکریسی تھی انگریزوں کی، ایک جو ملٹری تھی انگریزوں کی، اس نے مل کر پاکستان پر پورا کنٹرول لے لیا. اور اس نے بولا عوام کو ہم کوئی کنٹرول نہیں دیں گے. ایوب خان کی نظر میں عوام جاہل تھی، ان ایجوکیٹڈ تھی،
اس کو ڈیموکریسی نہیں دی جا سکتی تھی. ڈیموکریسی تو گوروں کے لیے ہوتی ہے نا, پڑھے لکھے ملکوں کے لیے ہوتی ہے. آج کل بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ ایوب خان کی مینٹیلٹی تھی, وہی کلونیل سوچ کہ یہ سیویجز ہیں, ان کو تھوڑی ڈیموکریسی دی جا سکتی. مر کے 10 سال بعد یہ لو بیٹا بیسک ڈیموکریسی. اس میں بھی قائد اعظم جس نے ملک بنایا ان کی بہن کے ساتھ کیا ہوا 1965 الیکشن میں, وہ ہم ڈیٹیل میں کور کر چکے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ آزادی اگر کہیں ہم کسی چیز کو, تو اگر تو کوئی سروٹیوڈ میں رہ رہا ہے, کوئی سرف ہے, کوئی بانڈڈ لیبرر ہے, اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کل کو جو ہے میں جس جگہ رہتا ہوں وہ برٹش انڈیا تھا, وہ پاکستان بن گیا, اس کو تو نہیں اس کی زندگی پہ فرق پڑ رہا. تو یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ بھائی آزادی ہے تو کس کے لیے ہے, ایلیٹ کیپچر جو ہے اس سے لڑنا ہے, یہ جو ایک اسٹیبلشمنٹ کا ہولڈ ہے ہر چیز کے اوپر, اس سے لڑنا ہے. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر تو ہم آزادی کے خواب دیکھتے ہیں, اگر تو ہم چاہتے ہیں پاکستان ایک آزاد ملک ہو, تو ہمیں سب کی آزادی اس میں دیکھنی پڑے گی. جو ایلیٹ طبقہ ہے اور ایلیٹ کی ایجوکیشن جس طبقے نے لی ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ سالوں سال فار ڈیکیڈز ایک اسٹیٹ پروپیگنڈا, ایک برین واشنگ کا شکار رہا ہے, جس میں اس کو لگا ہے کہ ملٹری جب پاور میں آتی ہے تو پاکستان کے لیے اچھا ہوتا ہے, سیاستدان جب آتے ہیں پاکستان برباد ہو جاتا ہے. یہ سیاستدان پاکستان کی بربادی کی وجہ ہیں, اور یہ جو قوم ہے یہ قوم جاہل ان پڑھ, ان کو کہاں الیکشن سمجھ میں آئیں گی, قیمے والے نان پہ بکنے والے ہیں. یہ قوم ڈنڈا ہی چاہتی ہے, اور وہ ڈنڈا جو ہے وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں 1947 سے رہا تھا. یہ بیانیہ آپ کو بیچ کر پاکستان کی ساری ریسورسز پر, پاکستان کی ساری پاور پر قابض ایک اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ہم سمجھتے ہیں صرف ملٹری, نہیں, آپ کی فائنینشیل ایلیٹ اتنا ہی حصہ ہے. 1947 کے بعد سے فائنینشیل ایلیٹ نے جو انڈسٹریز لگائیں وہ رینٹ سیکنگ اور ایلیٹ کیپچر کے تحت تھیں. ان کو سبسڈیز دی گئیں, ان کو انٹرسٹ فری لونز دیے گئے, ان کے لیے پھر ہم نے پروٹیکشن پالیسی اس طرح کی اپنائی کہ ان کو کوئی کمپٹیشن نہ ہو. تو آج بھی اگر ہم ہماری انڈسٹریز دیکھیں, کیوں وہ اتنا ایکسپورٹ نہیں کرتی, کیوں گاڑی نہیں بن سکتی پاکستان میں, کیونکہ یا شوگر سبسڈی دی جاتی ہے پاکستان میں, یا شوگر انڈسٹری کو جس طرح کے پروفٹس بنتے ہیں سالوں سال, کیونکہ گورنمنٹ کے ادارے, اسٹیبلشمنٹ کے ادارے, یا ریئل اسٹیٹ ایمنسٹیز اور فائنینشیل ایلیٹ, ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے. اور یہ گٹھ جوڑ جو ہے یہ بن گیا تھا ویری لائک آپ سمجھیں بالکل ہی لیاقت علی خان کی ڈیتھ کے بعد فوراً ہی بن گیا تھا. تو ہم جس کو پاکستان کی ریاست سمجھتے ہیں, اور اکثر جب اس پاکستانی آئیڈیا کو جس کے اوپر قابض ہے اسٹیبلشمنٹ, جو کنٹرول کرتی ہے اس کو جب چیلنج کیا جاتا ہے کہ بھائی پاکستان ایک موزیک ہے, ایک ملٹیٹیوڈ آف آئیڈینٹیٹیز ہے, وہ اس کو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف بنا کر پیش کر دیتے ہیں, وہ اس کو قوم پرستی بنا کر پیش کر دیتے ہیں. بھائی اگر آپ قوم پرستی کے خلاف ہیں تو آپ تو پاکستان کی موومنٹ کے خلاف ہیں, کیونکہ پاکستان کی موومنٹ ایک قوم پرست موومنٹ تھی. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جس کو قوم بولیں وہ قوم ہے اور باقی کوئی قوم نہیں ہے. پاکستان از اے نیشن آف نیشنز. سندھی قوم ہے, پنجابی قوم ہے, ہم نہیں ڈینائی کر سکتے کہ بڑی قومیں ہیں پاکستان کے اندر, ایک نیشن سٹیٹ ہے. پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو اپنا وجود مٹا کر اب پاکستانی بننا پڑے گا. تو اس طرح کی جب کیمپینز چلائی جاتی ہیں, جس طرح ایوب خان نے کیا کیا, 1 یونٹ, کہ سب شناختیں مٹا دو. ضیاء الحق نے کیا کیا کہ بھائی ضیاء الحق نے کہا کہ ٹرکی میں سے اگر اسلام ہٹا دو وہ پھر بھی ترک ہیں, لیکن ایجپٹ میں سے اسلام ہٹا دو تو وہ پھر بھی ایجپشن ہیں, بٹ پاکستان میں سے اگر آپ اسلام ہٹا دیں گے تو پیچھے کچھ بچا گیا بھی نہیں, ہم انڈین ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے. تو انہوں نے اسلام کا استعمال کیا, وہی لوگوں کی شناختیں, لوگوں کے رائٹس جو ہیں وہ مٹانے کے لیے. یہی چیز 1947 سے ہوتی آ رہی ہے. جب بادشاہ خان نے بولا کہ بھائی پشتون رائٹس, پشتونوں کو ان کی شناخت دی جائے, ان کو ملک غدار کہا گیا. آج کل بھی آپ کو کتابوں میں بادشاہ خان کے بارے میں نہیں پڑھایا جاتا, جبکہ وہ میری نظر میں پاکستان کی تاریخ کے شاید سب سے بڑے لیڈر تھے. ان کو ہم اینمی آف دا اسٹیٹ بنا کر, دشمن بنا کر, بادشاہ خان کو انڈیا میں زیادہ ریکگنائز کیا جاتا ہے ایز اپوزڈ ٹو پاکستان. یہ زیادتی نہیں ہے. یہی جی ایم سعید کے ساتھ کیا, یہی بلوچ
جب اپنے رائٹس مانگ رہے تھے آپ نے ملٹیپل ملٹری آپریشنز کیے، پھر بنگال کے ساتھ جو کیا وہ 1971 کیا. یہ تلخ حقیقتیں ہیں پاکستان کے پاسٹ کی. تو آزادی تو یہ ہونی چاہیے نا سب کی آزادی. مل بیٹھ کر بیٹھے ہیں ہم لوگ تو مل بیٹھ کر فیصلے کریں گے، لیکن اس طرح کا پاکستان نہیں رہا ہے. اور آج کل یہ باتیں کرنا ضروری ہے کیونکہ آج کل پھر وہی باتیں ہو رہی ہیں کہ 18 امینڈمنٹ کی ریورسل ہو، NFC ایوارڈ ریوائز کیا جائے، واپس جو ریسورسز ہیں وہ فیڈریشن کی طرف جائیں، سینٹرلائزیشن ہو. یہی سینٹرلائزیشن ہے اور یہی کلچرل امپیریلزم ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا میجورٹی حصہ دوسرا ملک بن گیا. دنیا کی تاریخ میں آج تک یہ نہیں ہوا کہ میجورٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک اور ملک بنا رہے ہیں. جب ملک ٹوٹے ہیں مائنورٹی نے توڑے. پاکستان کی میجورٹی، بنگال میجورٹی تھی، انہوں نے بولا آپ رکھو پاکستان، ہم ایک الگ ملک بنا رہے ہیں. تو کیونکہ ہمیں اس طرح سے تاریخ نہیں پڑھائی جاتی، اکثر جو چیزیں آج ہو رہی ہوتی ہیں ہم وہ کنیکشن نہیں ڈرا کر سکتے ان کا ہسٹورک. آج کل کیا جا رہا ہے کہ بھائی اجرک کے اوپر پاکستان کا جھنڈا چپکا دو. یہی تو چیز ہے جس کے ہم خلاف ہیں کہ بھائی جو کلچر ہے، جو ہسٹری ہے، جو زبان ہے. بنگالی کیوں ہے؟ اب اردو بولو گے کیوں؟ اب سپریمیسی کیسے اسٹیبلش کرنی ہے اردو کی کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے. بنگالی ہندوؤں سے قریب ہیں. اسلام از بیٹر دین ہندوازم. وی آر مسلمس ہینس وی اسپیک اردو. ہینس یو ول اسپیک اردو. اف یو آر پاکستانی دین یو ول اسپیک اردو. وائی؟ بیکاز اردو از مسلم. سندھی از ناٹ مسلم. بلوچی از ناٹ مسلم. پنجابی از ناٹ مسلم. بنگالی از ناٹ مسلم. اونلی اردو از مسلم. تو یہ جب آپ سپریمیسی بنا دیتے ہیں نا کہ بھائی ہم جو کلچر بنا رہے ہیں، ہم جو آئیڈینٹی بنا رہے ہیں یہ سب سے بہتر ہے اور باقی سب ہم سے کمتر ہیں، یا تو اس آئیڈینٹی میں تم ضم ہو جاؤ یا تمہارے خلاف ملٹری آپریشن ہوگا، تمہاری نسلیں بدلنے کی بات کی جائے گی جو یحییٰ خان نے کی. بلیک باسٹرڈز تک بولا گیا بنگالیوں کو. تو یہ جو حقارت سے دیکھنا ہے اور لوگوں کو، آج کل بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. بنگال کے بارے میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ بھائی ملین مار دو باقی ول فال ان لائن. اب بھی ہم بلوچستان میں یہی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی کیا ہے، 5,000 لوگوں کو اٹھا لو، 5,000 لوگوں کو مار دو، باقی سب سیدھے ہو جائیں گے. یہ آزادی ہے؟ ابھی جو کنال موومنٹ تھی، پورا سندھ کو پورے سال پروٹیسٹ کرنا پڑا. ابھی بھی پکا نہیں ہے کہ وہ کنال بنے گے یا نہیں بنیں گے. یہ آزادی ہے؟ اس کو آپ آزادی کہیں گے؟ تو آزادی منائیں، بالکل منانی چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے، لیکن اس کو ایک بائنری نہ سمجھیں. فریڈم کو ایک بائنری نہ سمجھیں، ڈیموکریسی کو ایک بائنری نہ سمجھیں. یہ جد و جہد ہے، یہ جنگ ہے جو لڑنی پڑے گی کہ یار آج چیزیں اگر 20 پر ہیں تو ان کو 25 پہ لے کے جائیں گے، ان کو 30 پہ لے کے جائیں گے. یہی جو پینڈولم سوئنگز ہیں یہ ہماری تاریخ میں رہے ہیں. کہنے کو 100% جمہوریت کبھی نہیں رہی پاکستان میں، پر میں پھر بھی کہوں گا 2008 سے 2017 تک کا جو پیریڈ تھا وہ جمہوریت کے لیے بہتر تھا. 2009 سے کر لیں، اس 2017 سے 2025 کا جو پیریڈ ہے وہ جمہوریت کے لیے برا رہا ہے. تو اگر 2016 میں پاکستان میں 70% ڈیموکریسی تھی تو 2025 میں میرے خیال سے 20% بھی نہیں ہے. یہی جو جد و جہد ہم نے کرنی ہے، اس میں بس آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ایلیٹ نے جو پروپیگنڈا اور برین واشنگ کی ہے اس کو خدا کا واسطہ ہے ان لرن کر لیں. کیونکہ اگر آپ آزادی چاہتے ہیں تو آپ کو سب کی آزادی چاہنی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بولیں بلوچستان کے جو وسائل ہیں وہ چوری ہوتے رہیں لیکن مجھے انڈر پاس بنا کے دے دو، میرے گھر میں گیس دے دو. بھلے پورا بلوچستان بھوکا ننگا پڑا ہوا ہے، کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا. سندھ میں ڈراٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ میرا گولف کلب چلاتے رہو. پنجاب میں الیکٹرک ٹرینز ہوں گی، گوادر میں پینے کا پانی نہیں ہوگا. اس کو ہم آزادی نہیں کہہ سکتے، اس سے ایلینیشن ہی پیدا ہوگی. آپ کسی کو ڈنڈے کے زور پر محب الوطن نہیں بنا سکتے. You want people to feel like they have a stake in this country that they live in, that they're equal Pakistanis. صرف کسی کے ہاتھ میں جھنڈا دے کے اور سر پہ بندوق رکھ کر آپ اسے ملی نغمے نہیں گوا سکتے. تو آج جب ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ دن، میرے خیال سے اب جب پاکستان ایک
دنیا بھر میں ریکگنائز اسٹیٹ ہے، ایک پاکستان کی دنیا میں اوقات ہے، ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے ہم لوگ، ہمارے پاس نیوکلیئر بام پڑا ہوا ہے. ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، اینڈ رادر دین گوئنگ ٹورڈز مور سینٹرلائزیشن، رادر دین having even more hatred for indigenous communities, for Sindhis, for Baloch, we need to come out of that idea. We need to realize کہ بھائی پاکستان صرف ایک مذہب، ایک شناخت، ایک زبان، ایک شلوار قمیص، ایک سنی مرد، ایک اس کا نام ہی نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں سب پاکستانی ہیں تو آپ کو قبول کرنا پڑے گا کہ سب پاکستانی ہیں. آپ سب کو ایک فیکٹری میں ڈال کر، جس طرح لائف اسٹاک کی فارمنگ ہوتی ہے کہ سب کو ڈال کر بس ٹھپے ٹھپے لگا دو ان کو 1 to 1 3 to 1 اور سب بس سر نیچے کر کر جی سر کرتے رہیں. نہیں، یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ آج کل ایلینیٹ فیل کر رہے ہیں. ان کو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ ہمارا پاکستان تو نہیں ہے. دل سے اگر آپ چاہتے ہیں لوگ پاکستانی بنیں اور خوشیاں منائیں تو ایکسیپٹ دا ملٹیٹیوڈ آف آئیڈینٹیز، ایکسیپٹ پیپلز اوپینینس، ایکسیپٹ ڈائیورسٹی، ایکسیپٹ ڈیموکریسی. گورنمنٹ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کی سطح تک ہونی چاہیے، اور یہ تو حکومت نے کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے. جہاں تک عوام ہے، اس 14 اگست میرے آپ سے یہی التجا ہے، میری آپ سے یہی پلی ہے کہ when you think about movements, when you think about social movements, when you think about human rights, when you think about social rights, have an expansive view, have a view that's collaborative. کہ یار میں اگر بلوچ رائٹس کی بات کر رہا ہوں تو گلگت بلتستان میں کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ بھی ہوں. میں اگر پنجابی لینگویج کی بات کر رہا ہوں تو میرے لیے سندھی لینگویج بھی اتنی عزیز ہے، میرے لیے بلوچی لینگویج بھی اتنی عزیز ہے. میں اگر ملٹری آپریشن کراچی میں خلاف ہوں تو میں ملٹری آپریشن خیبر پختونخوا میں بھی اس کے خلاف ہوں. جب تک یہ موومنٹس جو ہیں، اسپیشلی سوشل موومنٹس، اسپیشلی ہیومن رائٹس موومنٹس، یہ ملیں گی نہیں تو ایک ریزسٹنس ماؤنٹ نہیں ہو سکتی. پھر یہی ہوگا کہ چند لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں اس کا فائدہ اٹھا کر کوئی حکومت میں آ جائے گا، اور یہی ہماری سیاست رہے گی کہ تو سلیکٹڈ میں سلیکٹڈ. جیسا پاکستان چلتا آ رہا ہے ویسے نہیں چلانا. جشن آزادی منائیں، خوشیاں منائیں، لیکن جب آپ اپنے سے الگ کسی کو دیکھیں تو اس کو بھی پاکستانی تسلیم کریں. ابھی 3 دن پہلے مائنورٹی رائٹس مارچ ہوئی تھی، اس کے بارے میں نے پوسٹ کیا. جس طرح کے کامنٹس آئے، مائنورٹیز اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے آپ یا میں. ایکسیپٹ دیٹ فیکٹ، ایکسیپٹ ڈائیورسٹی اینڈ ایکسیپٹ پاکستان. ڈونٹ ٹرائی اینڈ سیل یونیفارمٹی ان دی نیم آف یونٹی. اس طرح کے اور خیالات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو میری پہلی کتاب آ رہی ہے، فائنلی آ رہی ہے اس مہینے کے اینڈ تک. کور جو ہے اس کا وہ ریویل ہو جائے گا، اینڈ دین اگلے مہینے انشاءاللہ کتاب لانچ ہو جائے گی. پاکستان کے آئیڈیا کے اوپر جو میرے آئیڈیاز ہیں، اور میرے سے زیادہ بہت جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے خیالات میں نے جمع کیے ہیں، وہ ایک کتاب کی شکل میں چھپ رہی ہے، اور انشاءاللہ اگلے مہینے اویلیبل ہوگی. پڑھیں اور اس ڈسکورس سے نہ ڈریں. صرف ملی نغمے گانے سے پاکستانی نہیں بن جاتے. کرٹیکلی دیکھنے سے، اپنے ملک کو، اپنے ملک کی تاریخ پڑھنے سے، تسلیم کرنے سے کہ کہاں ہم نے غلطیاں کی ہیں اور کہاں ہم صحیح تھے، سچ کے ساتھ کھڑے ہونے سے. اگر آپ ملک کی سطح پر آزاد نہیں ہو سکتے تو کم از کم علم حاصل کر کر ذہنی سطح پر آپ آزاد ہو جائیں گے. اور اس 14 اگست آزادی مناتے ہوئے میری فرمائش قبول کریں اور یہ عہد کر لیں کہ ذہنی طور پر آپ اپنے آپ کو آزاد کریں گے، اور وہ چیز آپ کو صرف علم حاصل کرنے سے ہوگی. جشن آزادی مبارک.